مرتضیٰ نے باپ کی جانب بے یقین نظروں سے دیکھا۔ مراد خان کے ہاتھ سے گن چھوٹی اور وہ زمین پر بیٹھتے چلے گئے۔ وہاں سب حیران تھے، جبکہ دو آنکھیں تو اتنی حیران تھیں کہ بس باپ کو دیکھے جا رہی تھیں۔ مراد نے ایک زور سے چیخ ماری تھی، اتنی زور سے کہ گویا مردے بھی جاگ جائیں۔ مرتضیٰ منہ کے بل زمین پہ جا پڑا۔ اس کے سر سے خون پانی کی طرح بہنے لگا، جبکہ مراد خان نے بیٹے کی جانب دیکھا، جس کا قیمتی خون آبشار کی صورت بہہ رہا تھا، اور وہ تڑپ اٹھے تھے، دیوار سے لگے بری طرح رونے لگے۔ الینا سہراب بچاؤ بنی ہوئی تھی۔ اس نے سہراب کو ایسے جھگڑا ہوا تھا اور خود مرتضیٰ کے سر سے نکلتے خون کو دیکھ رہی تھی۔ جیسے سہراب کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی، کہیں اسے لگ نہ جائے، جبکہ سہراب بھی باپ کو دیکھ رہا تھا۔ مراد نے بھی سہراب کی جانب دیکھا۔ مرتضیٰ کی آنکھیں بھی مراد کو وہی پٹی پٹی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ عجیب سی حالت تھی۔ مراد خان نے سہراب کی جانب دیکھتے نفی میں سر ہلایا۔ اسے معاف کر دینا، میری محبت، میری بے جا محبت تمہاری مجرم اور اس کی بھی مجرم ہے، مراد خان نے مدھم آواز میں کہا، اور وہ ہی بندوق اٹھا لی۔ سہراب خود زخمی تھا۔ وہ انہیں روکنا چاہتا تھا۔ یہ تم سے میری وجہ سے نفرت کرتا تھا۔ یا اس کی کمزوری اسے اکساتی تھی کہ تم سے نفرت کرے۔ مراد بری طرح رو رہے تھے۔ سہراب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں جیسے روکنا چاہا، مگر مراد نے جھک کر اس کی پیشانی چومی، اور فضا میں ایک اور گولی کی آواز گونجی، اور مراد بھی بیٹے کے ساتھ جا کر پڑے تھے۔ قاسم اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ چکا تھا۔ سہراب کی چیخ پر اینا نے اسے سینے میں سمیٹ لیا۔ وہ ہاسپٹل میں تھی۔ سہراب کے سر پر سٹیچز آئے تھے۔ وہ بے ہوش تھا۔ ڈاکٹر نے زبردستی اس کا بھی علاج کیا تھا، جو کچھ کرانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے خود کو ہر ممکن طریقے سے نارمل رکھنا چاہا، مگر وہ اسی کے کمرے میں صوفے پہ بیٹھی تھی، بالکل خود کو سمیٹے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے دوپٹہ لیا ہوا تھا، اور سفید دوپٹے میں اس کے چہرے پر عجیب سی کشش تھی۔ اوپر سے خوف زدہ نظریں خود میں سمیٹنا چاہ رہی تھی۔ اس نے روم لاک کیا ہوا تھا کہ کوئی نہ آئے ان دونوں کے پاس۔ سہراب اب بھی بے ہوش تھا، جبکہ اس کا علاج ڈاکٹرز نے کر دیا تھا، مگر شاید وہ ہوش میں آنا نہیں چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ بس کچھ ہی دنوں میں ان دونوں کی دنیا کیسے تہس نہس ہو گئی تھی۔ وہ اپنی ساری زندگی میں یہ لمحے نہیں نکال سکتی تھی جو اس نے کوٹھے پہ گزارے تھے۔ 6 ماہ اس کی زندگی میں ایسا بدلاؤ لائے تھے کہ الینا جیسی لڑکی بھی اپنی انا، اپنا غرور سب کھو کر جیسے دھول ہو گئی تھی۔ ہاں، ان سب میں اگر ایک چیز نہیں بدلی تھی، وہ صرف یہ تھی کہ وہ سہراب سے محبت نے عشق کرنا نہیں چھوڑ پائی تھی۔ وہ یوں ہی بیٹھی تھی، آنسو صاف کر کے وہ اٹھ کر سہراب کے پاس آئی اور اس کو دیکھنے لگی۔ ابھی وہ یہ سمجھ کر کہ وہ ہوش میں نہیں آیا، پلٹ دی
کہ چونک کر دوبارہ پلٹی۔ اس کی بند آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ الینا نے اس کا چہرہ تھام لیا۔ سوراب نے اس کے ہاتھ جھٹک کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ الینا نے برا نہیں بنایا، ایک بار پھر اس کا چہرہ تھام لیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا سوراب، سچ ہے یہ، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ وہ دونوں اپنی جان کے ذمہ دار خود ہیں۔ وہ 7 سال سے جانتی تھی اس کو، سمجھ گئی تھی اس کے اندر کی کیفیت۔ ایک بار مرنے سے پہلے، بس ایک بار آنا۔ میں نے کبھی ان کی محبت کی ضد نہیں کی۔ ایک بار تو میرے بارے میں سوچتے۔ میں نہیں جانتا مرتضیٰ کو کون سا مرض تھا۔ وہ ساری زندگی انہوں نے اس کے بارے میں سوچا۔ میں ان کی اولاد نہیں تھا جو میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ٹھیک ہے، مار دیا اسے، میں انہیں کچھ نہ ہونے دیتا۔ میرے ساتھ رہتے تو صحیح، آخری وقت میں بھی ثابت کر گئے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں آج تک ان کی نفرت کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ وہ چیخ رہا تھا۔ الینا نفی میں سر ہلاتی اس کے گال پر گرتے قیمتی آنسو کو صاف کر رہی تھی، جبکہ وہ شاید خود نہیں جانتا تھا کہ وہ رو رہا ہے۔ آنا، میں نے تمہارے جانے کے بعد ان پر ثابت کرنے کے لیے کام کیا۔ میں کبھی خود سے کمانے نہ نکلوں ان کے لیے، تاکہ میں ان کو ثابت کر سکوں کہ میں لوزر نہیں ہوں، تاکہ وہ اپنی محبت اور نرمی کا تھوڑا سا مجھے بھی حصہ دیں۔ مگر وہ اس کے ساتھ ہی چلے گئے۔ اس کے ساتھ مجھے سخت نفرت ہے مرتضیٰ سے۔ وہ چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگا۔ پلیز، تمہارے سر پہ چوٹ لگی ہے، مت سوچو اس بارے میں۔ کیوں نہ سوچوں آنا، حسرت ہی رہ گی میرے دل میں ان کا ایک نرم لفظ سننے کی۔ ایسے ہوتے ہیں ماں باپ، ایسے اپنی اولاد میں تفریق کرنے والے، اپنی ہی اولاد کو میرے جیسا یا مرتضیٰ جیسا بنا دینے والے۔ وہ اس کے ہاتھ پھر سے جکڑ گیا۔ سوراب، الینا نے پھر سے اس کا چہرہ تھام لیا۔ تمہارے سٹیچز سے خون آ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے اس کے سامنے اپنی کانپتی انگلیاں کر دیں۔ دفع کرو ان سب چیزوں کو۔ اس نے اس کو دور دھکیل دیا۔ وہ سب بھول کر پھر سے اس کے لیے بچہ بن گیا، جس کو سنبھالنا الینا کا فرض تھا۔ وہ پیٹ موڑ کر لیٹ گیا۔ الینا وہیں تھی، مگر اس سے بولی کچھ نہیں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا اور سوراب کے نہ آنا کرنے کے باوجود اس کے سر پہ دوبارہ پٹی کر کے زبردستی اس کو نیند کا انجیکشن لگا دیا۔ وہ الینا کا ہاتھ تھامے ہی سو گیا تھا۔ وہ خاموش کھڑی اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتی رہی، جس کی دیوانی پوری دنیا ہی ہو چکی تھی۔ اس کی ہر البم اتنی ہٹ جا رہی تھی کہ اس کے پاس کام کی بھرمار تھی، لیکن وہ اپنے سچے رشتوں کی محبت کی چاہ میں ہلکان تھا۔ الینا نے نرمی سے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کاش میں تمہارے دماغ اور دل سے یہ باتیں چھین کر پھینک دوں، الینا چاہت سے بولی تھی۔ مگر وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی تربیت اور ہر شے کی پرواہ کیے بنا ہی خود کار سے کہہ کر پاستہ بنایا ہاسٹل کی کینٹین میں۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ذہنی طور پر کتنی ڈسٹرب تھی۔ وہ بھول گئی کہ اس نے اس کے سینے پر رو رو کے 6 مہینوں کا غم ہلکا تو ابھی کیا ہی نہیں تھا۔ بس دوسرا ہی دن تھا جو وہ ملے تھے ایک دوسرے کو۔
وہ ایک بار پھر وہ کھڑی تھی اس کی بے ساکھی بننے کے لیے اپنے زخمی چور وجود سے ہی محبت بس ایسی ہی ہوتی ہے، بے لوث، اور شاید اتنی بے لوث کہ آپ کی محبت آپ ٹوٹے ہوئے ہاتھوں سے بھی سہارا مانگے تو آپ سہارا دینے کو کھڑے ہوتے ہیں، یہ پرواہ کیے بنا کہ آپ کے بارے میں کوئی سوچ رہا ہے یا نہیں۔ وہ محبت بس آپ سے ہی سہارا چاہ رہی ہے۔ وہ آج بھی جانتی تھی میر سہراب علی خان اس سے محبت نہیں کرتا۔ وہ مسکرا دی، اپنی محبت کی رسوائی پر آنکھیں بھیگی ضرور تھی، مگر وہ آج کل گزرنے والے حالات پر کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا، وقت گزر رہا تھا اور وقت پر اس نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اب اس کا نصیب نہ جانے اسے کس راہ پر لے کے چلنے والا تھا۔ اس دن کے بعد وہ 5 روز ہاسپٹل میں رہے۔ سہراب پہلے سے بہتر تھا، مگر نہ ہی علینا سے لڑتا تھا، نہ ہی اس پر کوئی فکرہ کسا، اور بات بھی بس بہت کم، نہ اس کے ہاتھ کا بنا پاستا کھایا۔ وہ نہیں جانتی تھی کیوں، شاید وہ قصور نکال رہا تھا کہ اس سب میں اس کا قصور ہے، یا دل سے اتنا دکھی تھا کہ وہ لاپرواہیاں بے پرواہیاں کرنے کا دل نہیں تھا۔ علینا بھی خود سے میڈیسنز لے رہی تھی تاکہ بس فقط اس کے لیے ٹھیک ہو سکے، تاکہ اس سے پہلے جیسا کر سکے، مگر سہراب کے رویے میں تبدیلی نہیں آ رہی تھی۔ وہ ویسا ہی تھا، بہت خاموش اور بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پورے 5 دن بعد وہ بہتر ہوا تو اس نے علینا کو آواز دی، آنا۔ وہ بولا، اپنے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ علینا پلٹی، کب ڈسچارج دے رہے ہیں مجھے؟ وہ پوچھنے لگا، تم کافی بہتر ہو گئے ہو، میں ڈاکٹر سے بات کرتی ہوں، دیکھتے ہیں پہ کتنے دن میں ملتا ہے۔ وہ تفصیلی جواب دے کر اس سے بھی کترا رہی تھی۔ جب وہ بالکل سنجیدہ ہو گیا تھا تو علینا نے بھی اپنے تمام تر جذبات کا اور تکلیفوں کا گلا گھونٹ لیا تھا۔ وہ نارمل ہو چکی تھی۔ نہیں، میں خود بات کرتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور خود ہی باہر نکل گیا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس کے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہا ہے، مگر وہ ایسا ہی تھا۔ چڑ جاتا تھا تو بے قصوروں پر بھی غصہ نکالتا تھا۔ وہ باہر جا کر خود ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ علینا اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ باہر نہیں گئی تھی، نہ جانے اس کا کیوں دل نہیں کرتا تھا اب کسی سے بھی ملنے کا، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر میں لوٹا اور اس کی جانب دیکھا، چلو میں نے چھٹی لے لی ہے، کیا یہ مناسب نہیں تھا؟ تمہارے اسٹیچز کھل جاتے تب ڈسچارج ہو جاتے۔ وہ بولی۔ سہراب نے بس ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور کوئی بات کیے بنا وہ موبائل اور گاڑی کی چابی کے ساتھ والیٹ لے کے وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑ کے نکل گیا۔ علینا اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ گاڑی کے قریب آیا، اس کے گارڈز آگے بڑھے تھے، مگر وہ مرتضیٰ نہیں تھا جو بہت پرفیکشن کے ساتھ زندگی گزارتا۔ وہ سب کو دور کر کے خود ڈرائیو کرنے لگا۔ علینا کو فکر ہوئی، کیا میں ڈرائیو کر لوں؟ وہ ذرا جھجکتے ہوئے بولی،
نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا۔ علینا چپ ہو گئی۔ وہ کہاں جا رہے تھے؟ یہ تو گاڑی چلانے والا جانتا تھا۔ علینا نے 20 منٹ کے ڈرائیو کے بعد گاڑی کو سوراب کے گھر کے باہر دیکھا۔ ان کے پیچھے گارڈز کی گاڑی بھی رکی تھی۔ سوراب اندر چلا گیا تو علینا بھی خود اس کے پیچھے آ گئی۔ وہ دونوں اندر گئے تو شیلا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ماہین اور شیلا نے سوراب کو دیکھا اور ایک دم شیلا سوراب پر چپٹی، اس کے منہ پر کھینچ کے تھپڑ مارے۔ لے گئے میرے بیٹے کو، مار دیا میرے بیٹے کو، کھا گئے، حسد کرتے تھے تم میرے بچے سے۔ سوراب، اسی حد میں خوش نہیں رہ سکو گے؟ میرا بچہ مار دیا تم نے، اپنے باپ کو کھا گئے تم۔ آخر ہماری زندگیوں میں لوٹے ہی کیوں تھے تم؟ سیراب، کیوں کیا تم نے؟ میرے مرتضیٰ مار دیا، میرا بچہ مار دیا تم نے، کیسے؟ میرا بچہ ساری زندگی سے تمہاری وجہ سے چین سے جی نہیں سکا، مر کیوں نہیں گئے تم؟ وہ اس کا سینہ پیٹتی، اس کو مسلسل مار رہی تھی کہ علینا کا بس نہیں چلا کہ جا کر شیلا کے ہی کھینچ کے تھپڑ مار دے، مگر اس وقت کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ سوراب ان کے سامنے پتھر بنا کھڑا رہا۔ اسے شیلا کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، وہ بس اتنا ہی بولا۔ شیلا روتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ ماں کا تو دل بہت نرم ہوتا ہے اور کمزور اولاد کی طرف تو بہت زیادہ نرمی لیے ہوئے ہوتا ہے کہ اس کی ہلکی سی تکلیف پر ماں کا کلیجہ ہلتا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں جاہل ہو یا پڑھی لکھی ہو، ممتا تو کم نہیں ہوتی۔ تو مجھ سے کیوں؟ میں تو کمزور تھا آپ کی اولاد میں، مجھ سے اتنی نفرت کیوں؟ وہ آج سوال کر رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا سوال کر رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، شیلا نے غصے سے کہا۔ سوراب نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ کیا لینے آئے ہو؟ اب یہاں مجھے اور میری بیٹی کو نکالنے آئے ہو؟ جان تو تم گئے تھے، تمہارے نام ہے یہ سب، نکالنے آئے ہو نا؟ وہ بھڑک رہی تھی جبکہ ماہین نے ماں کی جانب دیکھا۔ موم، پلیز موم، بس کر دیں، اب بس کر دیں، اسے اس کا قصور آج بتا ہی دیں، اس کا قصور بتا کر اسے آزاد کر دیں۔ اس الجھن سے، اس ضد سے ماہین غصے سے چیخی۔ وہ تھک گئی تھی یہ سب دیکھ کر کہ آج بھی اس کی ماں وہیں کھڑی تھی، جبکہ مرتضیٰ کے لیے بچپن سے ان کے گھر کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا۔ نہیں نہیں، میرا بیٹا بالکل پرفیکٹ تھا، بالکل پرفیکٹ، سب اسی کا قصور ہے، سب اسی کا۔ سوراب نے الجھن بھری آنکھوں سے ماہین کی طرف دیکھا، جیسے جاننا چاہ رہا ہو کہ وہ کیا بتانا چاہتی ہے اسے۔